السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اپنے والدین کی اب نارمل اولاد تھا۔ غربت کے باعث تعلیم کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ مقامی اسکول میں ملازمت کرنے لگا۔ سارا دن پھرتی سے ادھر ادھر بھاگتا۔ پرنسپل اسے ہمیشہ کوڈو کہہ کر بلاتے، لیکن جب سال بعد اس نے بھی بچوں کے ساتھ امتحان دیا تو رزلٹ والے دن اول انعام کی ٹرافی دینے کے لیے پرنسپل نیچے جھکے تو غصے اور حیرت سے سردیوں کی ایک انتہائی ٹھٹھرتی ہوئی صبح، جب گہری اور سفید دھند نے پورے شہر کو اپنی مکمل لپیٹ میں لے رکھا تھا اور سورج کی مدھم کرنیں بھی اس گہری دھند کو چیرنے میں پوری طرح ناکام ہو رہی تھیں، اس شہر کے سب سے پوش اور مہنگے علاقے میں واقع ایک انتہائی شاندار اور عالی شان سکول کے بڑے لوہے کے دروازے کے باہر ایک غریب اور خستہ حال باپ اپنے ایک عجیب الخلقت اور بونے قد والے بیٹے کی انگلی پکڑے کھڑا تھا۔ اس سکول کی اونچی دیواریں اور ان پر لگی خاردار تاریں غریبوں کے لیے ایک ایسی ناقابل عبور سرحد کا کام دیتی تھیں جسے پار کرنا ان کے لیے کسی ناممکن خواب سے کم نہیں تھا۔ اس سکول میں صرف ان امیر اور با اثر لوگوں کے بچے پڑھتے تھے جن کے پاس دولت کی فراوانی تھی اور جو اس طبقاتی معاشرے میں ایک خاص اور اونچا مقام رکھتے تھے۔ اس غریب باپ کے کپڑے جگہ جگہ سے بری طرح پھٹے ہوئے تھے اور اس کے پرانے جوتوں پر کیچڑ لگا ہوا تھا جو اس کے طویل اور کٹھن سفر کی گواہی دے رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑا اس کا بیٹا جس کے ہاتھ اور پاؤں پیدائشی طور پر ٹیڑھے تھے اور اس کا قد عام بچوں کی نسبت بہت چھوٹا اور عجیب سا تھا، وہ شدید خوف اور صبح کی اس کاٹ دار سردی سے مسلسل کانپ رہا تھا۔ باپ کی دھسی ہوئی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیر رہے تھے اور وہ اپنے کانپتے ہوئے کھردرے ہاتھوں کو جوڑ کر اسکول کے انتہائی مغرور، خوش پوش اور سنگ دل پرنسپل کے شاندار اور گرم دفتر میں کھڑا اس کی منتیں کر رہا تھا۔ پرنسپل کا دفتر کسی محل کے کمرے سے کم نہیں تھا، جہاں فرش پر قیمتی قالین بچھا تھا اور ہیٹر کی گرم ہوا پورے کمرے کو آرام دہ بنا رہی تھی۔ باپ روتے ہوئے گڑ گڑا رہا تھا کہ صاحب، ہم بہت غریب اور لاچار لوگ ہیں، میرے گھر میں کئی کئی دن فاقے چلتے ہیں اور میرے اس معذور اور اب نارمل بیٹے کے علاج اور پڑھائی کے لیے میرے پاس ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں ہے۔ اس ظالم اور بے حس معاشرے میں اسے کوئی اپنے پاس کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ خدارا آپ مجھ پر اور اس بے زبان بچے پر رحم کریں اور اسے اس بڑے سکول میں صفائی ستھرائی، کچرا اٹھانے اور بچوں کو پانی پلانے کی معمولی نوکری پر رکھ لیں تاکہ یہ محنت کر کے 2 وقت کی روٹی کما سکے اور کل کو میری موت کے بعد اسے سڑکوں پر دھکے کھا کر بھیک نہ مانگنی پڑے۔ پرنسپل، جو اپنی انتہائی آرام دہ اور چمڑے کی مہنگی کرسی پر بیٹھا غیر ملکی کافی کا کپ پی رہا تھا، اس نے انتہائی حقارت، تکبر اور نفرت بھری نظروں سے اس چھوٹے قد اور عجیب سی شکل والے ڈرے ہوئے لڑکے کی طرف دیکھا۔
پرنسپل کے چہرے پر ایسی شدید کراہت اور ناگواری تھی جیسے اس کے سامنے کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ کوئی غلیظ کیڑا یا کوئی بہت ہی ناپاک چیز کھڑی ہو۔ پرنسپل نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے غرور کو تسکین دیتے ہوئے اپنے مخصوص اور سخت لہجے میں اس غریب باپ سے کہا کہ یہ کوئی غریب خانہ یا یتیم خانہ نہیں ہے، بلکہ شہر کے سب سے معزز اور امیر ترین لوگوں کا سکول ہے، جہاں صرف بہترین بچے آتے ہیں۔ لیکن تمہاری ان ذلیل منتوں اور اس بچے کی ظاہری معذوری پر ترس کھا کر میں اسے ایک بہت ہی معمولی اور حقیر سی تنخواہ پر اپنے اسکول میں رکھ لیتا ہوں۔ لیکن میری یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا کہ اس کا کام صرف اور صرف اسکول کے غسل خانے صاف کرنا، برآمدوں میں جھاڑو لگانا اور کچرا اٹھانا ہوگا، اور یہ کبھی کسی بھی استاد یا کسی بھی امیر طالب علم کے سامنے زیادہ نہیں آئے گا، اور نہ ہی ان سے بات کرنے کی جرات کرے گا۔ غریب باپ نے روتے ہوئے پرنسپل کے جوتے چھو لیے اور اسے بے شمار دعائیں دیتا ہوا اپنے اس معذور بیٹے کو اسی ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر نم آنکھوں اور بھاری قدموں کے ساتھ دفتر سے باہر نکل گیا۔ اس منحوس دن کے بعد سے اس معذور لڑکے کی زندگی ایک چلتی پھرتی مشین اور ایک بے جان روبوٹ میں تبدیل ہو گئی۔ اسکول کے تمام لوگوں نے اس کے چھوٹے اور عجیب قد کی وجہ سے اس کا اصل نام مکمل طور پر بھلا کر اسے کوڈو کہنا شروع کر دیا، اور پھر کوڈو ہی اس کی واحد پہچان بن گیا۔ وہ سارا دن اس اتنی بڑی اور وسیع و عریض عمارت میں ایک غلام کی طرح پھرتی سے ادھر ادھر بھاگتا رہتا۔ صبح سویرے جب اندھیرا بھی پوری طرح ختم نہیں ہوتا تھا اور شدید سردی ہڈیوں کو چیر رہی ہوتی تھی، وہ سب سے پہلے اٹھ کر پورے اسکول کے لمبے برآمدوں اور بڑی بڑی کلاسوں میں جھاڑو لگاتا۔ سردیوں کی ان ٹھٹھرتی ہوئی اور بے رحم صبحوں میں جب اسکول کے باقی تمام بچے اپنے گھروں میں گرم اور نرم بستروں میں سکون کی نیند سو رہے ہوتے تھے، کوڈو برف جیسے ٹھنڈے پانی سے اسکول کے پختہ فرش دھو رہا ہوتا تھا۔ اس کے چھوٹے اور کمزور اور ٹیڑھے ہاتھ سردی سے نیلے پڑ جاتے تھے اور اس کی انگلیاں سن ہو جاتی تھیں، لیکن وہ کبھی اف تک نہ کرتا تھا اور نہ ہی کبھی کسی سے کوئی شکایت کرتا تھا۔ اس کی کوئی اپنی ذاتی زندگی نہیں تھی۔ معاشرے اور اس سکول کے نام نہاد پڑھے لکھے لوگوں نے اسے ایک جیتا جاگتا اور سانس لیتا انسان سمجھنے کے بجائے محض ایک بے جان مشین سمجھ لیا تھا، جس کا کام صرف اور صرف دوسروں کی خدمت کرنا اور ان کی پھیلائی ہوئی گندگی کو صاف کرنا تھا۔ وہ روزانہ پانی کی بھاری بھاری بالٹیاں اٹھاتا، اپنی چھوٹی سی جان پر ظلم کر کے بڑے بڑے لکڑی کے ڈیسک صاف کرتا، اور جب سکول لگنے کا وقت ہوتا تو وہ ایک بڑی سی اور انتہائی بھاری لوہے کی گھنٹی بجانے کے لیے اپنی پوری جسمانی طاقت لگا دیتا۔ کوئی ایک انسان بھی اس سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ کیا وہ مسلسل کام کر کے تھک گیا ہے یا کیا اسے بھوک لگی ہے۔ وہ بس ایک خاموش سائے کی طرح سکول کی اونچی دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا۔ بریک اور تفریح کا وقت
کوڈو کے لیے پورے دن کا سب سے زیادہ تکلیف دہ اور اذیت ناک وقت ہوتا تھا، جب سکول کے تمام کھاتے پیتے امیر اور صحت مند بچے شور مچاتے ہوئے میدان میں آ کر اپنے مہنگے اور خوبصورت لنچ بکس کھولتے اور ان میں سے طرح طرح کے لذیذ کھانے، پھل اور جوس نکال کر کھاتے، تو کوڈو دور ایک اندھیرے کونے میں کھڑا انہیں انتہائی حسرت بھری اور بھوکی نگاہوں سے دیکھتا رہتا۔ لیکن اس کی یہ بے بس حسرت بھی ان معصوم نظر آنے والے ظالم بچوں کے لیے ایک روز مرہ کے تماشے اور تفریح سے کم نہیں تھی۔ وہ امیر بچے اپنا مہنگا کھانا کھاتے ہوئے کوڈو کی اس عجیب سی اور لنگڑاتی ہوئی چال کی بے دردی سے نقل اتارتے، اس پر اپنے کھائے ہوئے کھانوں کے خالی اور گندے شاپر اور کاغذ کی گولیاں بنا کر پوری طاقت سے پھینکتے اور اونچے اونچے طنزیہ قہقہے لگاتے۔ وہ اسے او کوڈو ادھر آ، کوڈو یہ کچرا اٹھا کہہ کر پکارتے، اور جب وہ غریب بچہ اپنا سر جھکائے چل کر ان کے پاس جاتا تو وہ اس کی معذوری کا سر عام مذاق اڑاتے، اسے جان بوجھ کر دھکے دیتے تاکہ وہ گر جائے اور اس کی شکل پر بے ساختہ ہنستے۔ کوڈو ان ظالم بچوں کو پلٹ کر بھی کبھی کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ اسے اپنے غریب اور لاچار باپ کی وہ منتیں یاد آ جاتی تھیں جو اس نے پرنسپل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کی تھیں۔ وہ ان تمام زہریلے طعنوں اور دل چیر دینے والے قہقہوں کے جواب میں بس ایک انتہائی پھیکی، بے بس اور جھوٹی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لیتا اور کچرا اٹھا کر وہاں سے تیزی سے چل پڑتا۔ لیکن جیسے ہی وہ ان سب امیر بچوں اور اساتذہ کی نظروں سے دور ہوتا، وہ سیدھا اسکول کے ایک پرانے بدبودار اور اندھیرے باتھ روم میں گھس کر وہیں رہ جاتا اور اندر سے لوہے کی چٹخنی بند کر کے دیوار کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگتا۔ اس کے گرم آنسو اس کے میلے گالوں کو بھگو دیتے۔ وہ اپنے رب سے رو رو کر پوچھتا کہ اسے ایسا معذور کیوں بنایا گیا ہے، اور کیوں یہ پوری دنیا اس سے اتنی شدید نفرت کرتی ہے، اس کا کیا قصور ہے۔ لیکن پھر وہ اپنے ان بے بس آنسوؤں کو اپنے اسی میلے اور پھٹے ہوئے کپڑوں سے صاف کرتا، اپنے زرد چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتا اور دوبارہ وہی ایک جھوٹی اور بے جان مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر باتھ روم سے باہر نکل آتا، تاکہ کسی کو بھی اس کے اندر کے دکھ اور اس کی ٹوٹی ہوئی روح کا ذرا برابر بھی اندازہ نہ ہو سکے۔ اسکول کے ان بچوں کا رویہ تو تکلیف دہ ہی تھا، لیکن اسکول کے پڑھے لکھے اساتذہ کا رویہ اس طبقاتی معاشرے کی سب سے بڑی اور سب سے کڑوی حقیقت تھی۔ وہ اساتذہ جو خود کو علم کا دعوے دار اور روشنی پھیلانے والا کہتے تھے اور کلاسوں میں اخلاقیات کے بڑے بڑے بھاشن دیتے تھے، ان کے دلوں میں ایک غریب کوڈو کے لیے کوئی جگہ، کوئی رحم اور کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ کوڈو کو مارتے یا گالیاں تو نہیں دیتے تھے، لیکن ان کا رویہ ایک ایسی برف کی طرح ٹھنڈا اور بے حس تھا جو جسم سے زیادہ انسان کی روح کو تکلیف دیتا تھا۔ ان اساتذہ کے نزدیک اسکول میں پڑھنے والے وہ امیر، صحت مند، صاف ستھرے اور خوبصورت بچے ہی اسپیشل اور خاص تھے،
اور صرف انہی کا مستقبل روشن تھا۔ کوڈو ان تمام پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ایک بالکل غیر مرئی وجود تھا، ایک ایسا انسان جو نظر تو آتا تھا لیکن اس کی کوئی اہمیت یا کوئی وقعت نہیں تھی۔ وہ کوڈو کو بالکل ایک لکڑی کی کرسی یا میز کی طرح بے جان سمجھتے تھے۔ اگر کوڈو ان کے بالکل پاس سے بھی گزرتا تو وہ اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے اور اس سے اس طرح فاصلہ رکھتے جیسے اسے کوئی چھوت کی بیماری ہو۔ یہ اس معاشرے کا انتہائی گھنونا اور بیمار مائنڈ سیٹ تھا کہ غریب اور معذور انسان کے اندر کوئی قابلیت، کوئی ذہانت یا کوئی ہنر نہیں ہو سکتا اور اسے صرف جوتوں کے پاس ہی بیٹھنا چاہیے اور اس کا کام صرف غلامی کرنا ہے۔ ان نام نہاد اساتذہ نے کبھی غلطی سے بھی کوڈو کے پاس کھڑے ہو کر اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیا وہ بھی پڑھنا چاہتا ہے یا اس کے چھوٹے سے دل میں کیا خواب بستے ہیں۔ ان کے لیے کوڈو کا پیدا ہونا ہی قدرت کی ایک غلطی تھی اور اس کا کام صرف ان کے احکامات ماننا اور ان کے جوتے سیدھے کرنا تھا۔ لیکن ان تمام ان گنت دکھوں، اس شدید ذلت اور اس مسلسل نظر انداز کیے جانے کے باوجود کوڈو کے اندر علم حاصل کرنے کی ایک ایسی زبردست آگ جل رہی تھی جسے معاشرے کا کوئی طعنہ، کوئی نفرت اور کوئی بھی محرومی بجھا نہیں سکتی تھی۔ جب دوپہر کو چھٹی کی بھاری گھنٹی بجتی اور سارا سکول آہستہ آہستہ خالی ہو جاتا، تمام بچے اور اساتذہ اپنی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تو اسکول کی اس بہت بڑی عمارت میں ایک ویران سی اور پر اسرار خاموشی چھا جاتی۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب کوڈو کا اصل کام اور اس کی اصل زندگی شروع ہوتی تھی۔ وہ ایک بڑا سا اور پرانا پلاسٹک کا تھیلا لے کر پورے اسکول کے کچرے کے ڈبوں کو کھنگالنے کے لیے نکل پڑتا۔ وہ ان ڈبوں میں سے گندے کاغذوں اور بچوں کے چھوڑے ہوئے گندے کھانوں کے درمیان سے ان کتابوں، پرانی کاپیوں، آدھی استعمال شدہ پینسلوں اور ٹوٹے ہوئے قلموں کو انتہائی احتیاط اور بے پناہ محبت چنتا، جو ان امیر بچوں نے فالتو سمجھ کر کچرے میں ضائع کر دی ہوتی تھیں۔ وہ ان پھٹی ہوئی اور میلے صفحات والی کتابوں کو ایسے اپنے سینے سے لگاتا جیسے وہ کوئی بہت بڑا اور انمول خزانہ ہو۔ سارا دن سکول کی صفائی کرنے اور کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد جب رات کا گہرا اندھیرا چھا جاتا تو کوڈو اسکول کے پچھلے اور ویران حصے میں بنے ہوئے اپنے ایک انتہائی چھوٹے اندھیرے اور نم زدہ کوارٹر میں چلا جاتا، جہاں بارش کے دنوں میں چھت سے پانی ٹپکتا تھا اور سردیوں میں ہوائیں سیدھی اندر آتی تھیں۔ دیواروں پر جالے لگے تھے اور فرش پر سیم تھی۔ اس کوارٹر میں ایک مدھم سا پیلے رنگ کا بلب جلتا تھا۔ کوڈو اپنی دن بھر کی شدید تھکاوٹ اور پیٹ کی بھوک کو بھلا کر اس مدھم روشنی کے نیچے زمین پر بیٹھ جاتا اور کچرے سے نکالی گئی ان کتابوں کے پھٹے ہوئے صفحات کو انتہائی احتیاط سے گوند سے جوڑتا اور انہیں پڑھنے کی کوشش کرتا۔ اسے شروع میں الفاظ کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اس نے حروف اور الفابیٹ ان بچوں کو سن سن کر سیکھ لیے تھے جو کلاس میں اونچی آواز میں پڑھتے تھے۔ وہ رات گئے تک
اپنی ان کچرے سے ملی ہوئی ٹوٹی ہوئی پینسلوں سے، پرانی کاپیوں کے خالی اور گندے صفحات پر لکھتا رہتا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو جاتیں، اس کی کمر درد سے ٹوٹنے لگتی، لیکن علم کی وہ نہ بجھنے والی پیاس اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ ہر رات اس اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر ان کتابوں کے ذریعے اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا جس دنیا نے اسے مکمل طور پر ٹھکرا دیا تھا۔ کوڈو کا اسکول کے اوقات میں سب سے پسندیدہ اور انمول وقت وہ ہوتا تھا جب کسی کلاس میں کوئی استاد انتہائی دلچسپی سے کوئی مشکل سبق پڑھا رہا ہوتا تھا۔ کوڈو جان بوجھ کر اپنے ہاتھ میں جاڑو لے کر اس کلاس کے لمبے برآمدے میں چلا جاتا، اور وہ برآمدے کی صفائی کو اتنا آہستہ کرتا کہ اسے وہاں زیادہ دیر رکنے کا اور سبق سننے کا بہانہ مل جاتا۔ وہ اس کلاس کی بڑی کھڑکی کے بالکل پاس دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاتا اور اپنی سانسیں روک کر کلاس کے اندر سے آنے والی استاد کی ہر بات، ہر لفظ اور ہر پیچیدہ فارمولے کو اپنے دماغ میں محفوظ کرنے لگتا۔ وہ ریاضی کے مشکل سوالات ہوں یا سائنس کے پیچیدہ اصول، کوڈو کھڑکی کے باہر کھڑا ہو کر انہیں ایسے پی جاتا جیسے کوئی صدیوں کا پیاسا پانی پیتا ہے۔ وہ کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ان تمام بچوں سے 1000 گنا زیادہ ذہین اور تیز تھا جو نرم کرسیوں پر بیٹھ کر بھی استاد کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ لیکن کوڈو کی یہ چھوٹی سی خوشی بھی اکثر اس ظالم معاشرے کی نظر لگنے سے ٹوٹ جاتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ کلاس کے اندر پڑھاتا ہوا کوئی استاد جب بورڈ پر لکھتے ہوئے اچانک مڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھتا اور اسے وہاں بونے قد والا میلے کپڑوں میں ملبوس چپڑاسی کوڈو جھانکتا ہوا نظر آتا تو استاد کے ماتھے پر شدید غصے اور حقارت کی شکنیں پڑ جاتیں۔ استاد کو یہ قطعی برداشت نہیں تھا کہ ایک معمولی اور غلیظ چپڑاسی ان کے قیمتی علم کو سنے۔ وہ استاد فوراً غصے میں چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آتا اور کوڈو کو انتہائی حقارت سے گھورتے ہوئے انتہائی زور سے کھڑکی کے شیشے بند کر دیتا اور پھر اس پر موٹا سا پردہ گرا دیتا۔ یہ صرف ایک کھڑکی کا بند ہونا نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کی انتہائی تکلیف دہ علامت تھی کہ یہ طبقاتی اور بے حس معاشرہ ایسے غریب اور ظاہری خامیوں والے لوگوں پر علم، ترقی اور عزت کے تمام دروازے اسی طرح بے دردی سے بند کر دیتا ہے۔ کھڑکی بند ہونے کی وہ زوردار آواز کوڈو کے دل پر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح لگتی تھی، اور وہ اپنا جھاڑو اٹھا کر خاموشی سے سر جھکائے وہاں سے دور چلا جاتا، لیکن اس کا جذبہ اور اس کی ہمت کبھی نہیں ٹوٹتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ اس سے کھڑکیاں تو بند کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کے روشن دماغ اور اس کی لگن پر کوئی تالا نہیں لگا سکتے۔ وہ ہر روز ایک نئی کھڑکی تلاش کرتا اور ہر روز کچرے سے نئی کتابیں چنتا۔ اس کی یہ خاموشی جدوجہد اس معاشرے کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ تھی جو انسان کی قدر اس کے لباس، اس کی شکل اور اس کے بینک بیلنس سے کرتا تھا۔ کوڈو نے خاموشی سے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ ایک دن ان تمام بند کھڑکیوں، ان تمام حقارت بھری نظروں اور ان تمام تنزیہ قہقہوں کا جواب اپنی اس محنت سے دے گا جو اس وقت اس اندھیرے کوارٹر میں
مدھم بلب کی روشنی کے نیچے خاموشی سے پروان چڑھ رہی تھی، اور وہ وقت اب بہت تیزی سے اس سکول کی طرف بڑھ رہا تھا جب ان سب لوگوں کے بے جا غرور اور ان کے اس ظالمانہ مائنڈ سیٹ کو ایک ایسا جھٹکا لگنے والا تھا جس کا انہوں نے اپنے وہم و گمان میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ لیکن ابھی کوڈو کے لیے وہ کٹھن اور طویل سفر باقی تھا، جہاں اسے روزانہ ان نفرتوں اور ان بند کھڑکیوں کا سامنا کرنا تھا، اور اپنے آنسوؤں کو پی کر اپنی منزل کی طرف خاموشی سے بڑھتے رہنا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ روشنی کا سفر ہمیشہ اندھیروں سے ہو کر ہی گزرتا ہے، اور ایک دن اس کی محنت کی چمک اس سکول کے تمام اساتذہ اور اس مغرور پرنسپل کی آنکھوں کو خیرہ کر دے گی۔ لیکن فی الحال وہ صرف ایک کوڈو تھا جس کا کام جھاڑو لگانا اور کچرا اٹھانا تھا، اور وہ اسی کام کی آڑ میں اپنے مستقبل کی ایک ایسی مضبوط بنیاد رکھ رہا تھا جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہلا سکتی تھی۔ وہ روزانہ ان کھڑکیوں کے بند ہونے پر مسکرا دیتا اور اپنے دل میں ایک نیا عزم لے کر اگلی کھڑکی کی طرف بڑھ جاتا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، اور کوڈو کے علم کی پیاس اسے اس مقام کی طرف لے جا رہی تھی جہاں پہنچ کر وہ ان سب کو حیران کرنے والا تھا۔ وہ ایک خاموش طوفان تھا جو اس سکول کی بنیادوں میں پل رہا تھا، اور جس کا احساس کسی کو نہیں تھا۔ سالانہ امتحانات کا وقت اب انتہائی قریب آ چکا تھا، اور سکول کے تمام اساتذہ اور بچے اپنی پڑھائی اور تیاریوں میں بری طرح مصروف ہو چکے تھے۔ سردیوں کی وہ ٹھٹھرتی ہوئی کہ ہوائیں اب آہستہ آہستہ بہار کی خوشگوار اور گرم ہواؤں میں تبدیل ہو رہی تھیں، لیکن کوڈو کی زندگی کے موسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اسی طرح سارا دن جھاڑو لگاتا اور رات کو اسی اندھیرے کوارٹر میں بیٹھ کر کچرے سے چنی ہوئی کتابوں کو پڑھتا رہتا تھا۔ امتحانات شروع ہونے میں صرف چند دن باقی رہ گئے تھے، اور کوڈو کے دل میں ایک ایسی عجیب سی بے چینی اور تڑپ پیدا ہو گئی تھی جو اسے کسی بھی پل سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس نے پچھلے پورے ایک سال میں ان پھٹی ہوئی کتابوں اور بند کھڑکیوں کے پیچھے کھڑے ہو کر جو کچھ سیکھا تھا وہ اب اسے آزمانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے جیسے ایک معمولی چپڑاسی اور معذور انسان کے لیے اس سکول کے امیر بچوں کے ساتھ بیٹھ کر امتحان دینے کا خواب دیکھنا بھی کسی بہت بڑے جرم سے کم نہیں تھا۔ لیکن اس کے اندر موجود علم کی اس آگ نے اسے اس ناممکن کام کو کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک صبح جب پرنسپل اپنے دفتر میں اکیلا بیٹھا کچھ فائلوں کا جائزہ لے رہا تھا تو کوڈو نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہمت جمع کی اور کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ پرنسپل کے دفتر کے اس بھاری اور خوبصورت شیشے والے دروازے کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے انتہائی ڈرتے ڈرتے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، اور اندر سے پرنسپل کی انتہائی رعبدار اور غصے سے بھری ہوئی آواز آئی کہ اندر آ جاؤ کوڈو۔ کوڈو نے اپنے میلے اور پسینے سے بھیگے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور آہستہ سے اندر داخل ہو گیا۔ پرنسپل نے جب اپنے سامنے اس چھوٹے قد والے
اور عجیب سی شکل والے صفائی کرنے والے لڑکے کو کھڑے دیکھا تو اس کے ماتھے پر شدید غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ پرنسپل نے انتہائی حقارت سے پوچھا کہ تم یہاں اندر کیسے آ گئے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے دفتر میں بغیر بلائے قدم رکھنے کی؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارا کام صرف باہر کی صفائی کرنا ہے؟ کوڈو نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے اور اس کی نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس نے انتہائی لرزتی ہوئی اور دھیمی آواز میں کہا کہ صاحب مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے ایک بہت بڑی التجا کرنے آیا ہوں۔ پرنسپل نے اپنی فائل کو غصے سے میز پر پٹخا اور کہا کہ جلدی بکو جو بکنا ہے، میرے پاس تم جیسے لوگوں کے لیے فضول وقت نہیں ہے۔ کوڈو نے ایک گہری سانس لی اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہا کہ صاحب میں پچھلے 1 سال سے راتوں کو جاگ کر ان کتابوں سے پڑھ رہا ہوں جو بچے کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ التجا ہے کہ مجھے بھی اس سال ہونے والے سالانہ امتحان میں ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پرچہ دینے کی اجازت دے دیں۔ میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ کوڈو کی یہ بات سن کر پرنسپل ایک دم سے ساکت ہو گیا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے ایک ایسا زوردار اور طنزیہ قہقہہ لگایا جس کی آواز پورے دفتر میں گونجنے لگی۔ وہ ہنستے ہنستے اپنی کرسی پر پیچھے کی طرف گرا اور اس نے اپنا پیٹ پکڑ لیا۔ پرنسپل ہنستے ہوئے بولا کہ کیا کہا تم نے؟ تم امتحان دو گے؟ ایک ان پڑھ گنوار، معذور اور کچرا چننے والا لڑکا اس شہر کے سب سے بہترین اور ذہین بچوں کے ساتھ بیٹھ کر امتحان دے گا؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو یا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم جیسے لوگوں کا کام صرف اور صرف ہمارے جوتے صاف کرنا ہے۔ تمہیں پڑھ لکھ کر کیا کوئی بہت بڑا آفیسر لگنا ہے جو تم امتحان دینے کی ضد کر رہے ہو؟ کوڈو خاموشی سے یہ ساری ذلت برداشت کرتا رہا اور اس نے انتہائی عاجزی سے کہا کہ صاحب مجھے کوئی آفیسر نہیں بننا، مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں بھی ان بچوں کی طرح کچھ سیکھ پایا ہوں یا نہیں۔ خدارا مجھے صرف ایک موقع دے دیں۔ پرنسپل نے جب دیکھا کہ یہ لڑکا باز نہیں آ رہا تو اس کے دماغ میں ایک انتہائی ظالمانہ اور بھیانک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ پرنسپل نے ایک انتہائی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ذلیل ہونے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں تمہیں امتحان دینے کی اجازت دے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا تم کلاس کے سب سے آخری کونے میں بیٹھو گے اور تمہارا پرچہ بھی باقی بچوں سے الگ اور مشکل ہوگا۔ کوڈو نے پرنسپل کی اس شرط کو فوراً مان لیا اور اسے بے شمار دعائیں دیتا ہوا خوشی خوشی دفتر سے باہر نکل آیا۔ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ پرنسپل اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اسے صرف امتحان میں بیٹھنے کا موقع مل گیا تھا اور یہی اس کے لیے پوری دنیا کی دولت سے بڑھ کر تھا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب پورے اسکول میں سالانہ امتحانات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اسکول کا بہت بڑا امتحانی ہال بچوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تمام امیر بچے انتہائی قیمتی اور چمکدار لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں امپورٹڈ جیومیٹری باکس اور مہنگے ترین قلم موجود تھے۔ پورے ہال میں ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ کا ماحول تھا۔
اساتذہ ہال کے چاروں طرف چکر لگا رہے تھے کہ اچانک امتحانی ہال کا پچھلا دروازہ کھلا اور کوڈو اندر داخل ہوا۔ اس نے وہی اپنا پرانا اور میلا چپڑاسی والا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی پرانی اور ٹوٹی ہوئی پینسل اور ایک ربڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ کوڈو کو امتحانی ہال میں آتا دیکھ کر تمام بچوں نے حیرت سے گردنیں موڑیں اور پھر پورے ہال میں ایک دم سے طنزیہ ہنسی اور قہقہوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کوڈو کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ دیکھو کچرا اٹھانے والا بھی اب سائنسدان بنے گا، اور کوئی اس کے چھوٹے قد پر ہنس رہا تھا۔ نگران استاد نے غصے سے بچوں کو خاموش کروایا اور کوڈو کو انتہائی حقارت سے کلاس کے بالکل آخری کونے میں ایک ایسے ٹوٹے ہوئے اور پرانے ڈیسک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور جسے دیوار کے سہارے کھڑا کیا گیا تھا۔ کوڈو خاموشی سے اپنا سر جھکائے اس ٹوٹے ہوئے ڈیسک پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن اس کا ارادہ کسی مضبوط چٹان کی طرح اٹل تھا۔ جب نگران استاد نے سب بچوں کو پرچے بانٹنے شروع کیے تو اس نے کوڈو کو وہ پرچہ دیا جو پرنسپل نے جان بوجھ کر انتہائی مشکل اور پیچیدہ بنایا تھا تاکہ کوڈو کسی بھی صورت میں اسے حل نہ کر سکے۔ کوڈو نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پرچے کو پکڑا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے سوالات پڑھے، اس کے چہرے پر موجود سارا خوف اور ساری پریشانی ایک دم سے غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک انتہائی پرسکون اور پر اعتماد مسکراہٹ نے لے لی۔ وہ تمام سوالات وہی تھے جو کوڈو نے ان سرد اور تاریک راتوں میں کچرے سے نکالی گئی کتابوں سے سینکڑوں بار حل کیے تھے۔ کوڈو نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنی وہ ٹوٹی ہوئی پینسل اٹھائی اور انتہائی تیزی سے پرچہ حل کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ اس قدر تیزی سے چل رہے تھے جیسے کوئی کمپیوٹر ٹائپ کر رہا ہو۔ اس کی پوری توجہ صرف اور صرف اپنے اس پرچے پر تھی اور اسے اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ حال میں بیٹھے باقی تمام امیر بچے ان مشکل سوالات کو دیکھ کر پسینے میں شرابور ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کی طرف پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ کوڈو کا دماغ اس وقت علم کے ایک ایسے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا جہاں اس کی ظاہری معذوری اور اس کی غربت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ بس لکھتا جا رہا تھا اور اس کے ٹوٹے ہوئے ڈیسک پر اس کی پینسل کے چلنے کی آواز ایک عجیب سی موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور امتحانی ہال کی دیوار پر لگی بڑی سی گھنٹی نے پرچہ ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ سب بچوں نے روتے دھوتے اور پریشانی کے عالم میں اپنے پرچے جمع کروائے، لیکن کوڈو نے اپنا پرچہ وقت سے بہت پہلے ہی مکمل کر لیا تھا۔ اس نے اپنا پرچہ انتہائی احترام سے نگران استاد کے ہاتھ میں دیا اور خاموشی سے ہال سے باہر نکل کر دوبارہ اپنے اسی کام میں لگ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ دوبارہ فرش دھونے اور کچرا اٹھانے لگا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا سکون تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ امتحانات ختم ہونے کے بعد نتائج تیار کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور اسکول کے تمام اساتذہ پیپر چیک کرنے میں مصروف ہو گئے۔ پرنسپل کو یقین تھا
کہ کوڈو نے پرچے میں سوائے لکیریں مارنے کے اور کچھ نہیں کیا ہوگا، اس لیے اس نے کوڈو کے پرچے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ آخر کار وہ عظیم اور فیصلہ کن دن آ ہی گیا جس کا پورے شہر کو بے صبری سے انتظار تھا۔ یہ سالانہ نتائج اور انعام تقسیم کرنے کی وہ شاندار تقریب تھی جس میں شہر کے تمام بڑے سیاستدان، اعلیٰ سرکاری افسران اور تمام امیر بچوں کے والدین مدعو تھے۔ اسکول کے بہت بڑے اور سرسبز گراؤنڈ میں ایک انتہائی شاندار اور رنگ برنگا پنڈال سجایا گیا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی سجاوٹ تھی اور مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے مخملی اور نرم کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ پنڈال کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا اور اونچا اسٹیج بنایا گیا تھا جس پر سرخ رنگ کا قیمتی قالین بچھا ہوا تھا، اور اس سٹیج کے بالکل درمیان میں ایک شیشے کی بڑی سی میز پر سونے اور چاندی کی چمکدار ٹرافیاں قطار میں سجی ہوئی تھیں، جن کی چمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ یہ وہ ٹرافیاں تھیں جو ان ذہین اور پوزیشن لینے والے طالب علموں کو دی جانی تھیں جو اس معاشرے کی نظر میں کامیاب اور اسپیشل تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور مہنگی مہنگی گاڑیاں اسکول کے دروازے پر رک رہی تھیں، جن میں سے اترنے والے لوگ انتہائی قیمتی سوٹ اور لباس پہنے ہوئے تھے۔ اس تمام شاندار اور چمکدار ماحول کے بالکل بیچوں بیچ کوڈو اپنے اسی پرانے اور پسینے سے بدبودار چپڑاسی والے لباس میں موجود تھا۔ اسے آج ایک بہت بڑا لوہے کا ٹرے پکڑا دیا گیا تھا جس میں پانی کے درجنوں گلاس رکھے ہوئے تھے، اور اس کا کام پنڈال میں بیٹھے تمام معزز مہمانوں کو پانی پلانا تھا۔ وہ ٹرے اس کی چھوٹی سی جان اور معذور ہاتھوں کے لیے بہت بھاری تھا، لیکن وہ اپنے کانپتے ہوئے پیروں کے ساتھ پورے پنڈال میں گھوم رہا تھا اور مہمانوں کے سامنے پانی پیش کر رہا تھا۔ کوئی بھی مہمان اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے وقت اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ وہ سب اپنی باتوں میں مصروف تھے، اور کوڈو ان کے لیے ایک غیر مرئی وجود تھا، ایک ایسا غلام جسے صرف ضرورت کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور اسکول کے مختلف اساتذہ نے اسٹیج پر آ کر انتہائی مغرور اور متکبرانہ تقریریں کرنا شروع کر دیں۔ وہ اسکول کے شاندار تعلیمی نظام اور امیر بچوں کی قابلیت کے قصیدے پڑھ رہے تھے۔ ہر تقریر پر پنڈال میں زوردار تالیاں گونجتیں، اور کوڈو دور ایک کونے میں کھڑا اپنے بھاری ٹرے کو سنبھالتے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اس کی تھکاوٹ پر حاوی ہو رہی تھی۔ تقریب رفتہ رفتہ اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی، اور چھوٹی کلاسوں کے بچوں کو انعامات دیے جا رہے تھے، لیکن سب سے بڑا اور سب سے اہم انعام وہ تھا جو پورے ضلع میں اول آنے والے اور سکول کے سب سے ذہین اور شاندار طالب علم کو دیا جانا تھا۔ یہ وہ ٹرافی تھی جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا اور سکول کی عزت کی علامت تھی۔ پرنسپل اپنے انتہائی قیمتی اور کالے رنگ کے سوٹ میں ملبوس ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسٹیج پر مائک کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پورے پنڈال پر ایک فخریہ اور غرور بھری نظر ڈالی اور گلا صاف کرتے ہوئے بولنا شروع کیا۔
کہ معزز مہمانوں، آج ہمارے اسکول کے لیے انتہائی فخر کا مقام ہے کہ اس سال بھی پورے ضلعے اور بورڈ میں ہمارے ہی اسکول کے ایک انتہائی ہونہار، ذہین اور قابل طالب علم نے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور سب سے زیادہ نمبر لے کر ہمارے اسکول کا نام روشن کیا ہے۔ یہ طالب علم ہمارے معاشرے کا فخر ہے اور ہمارا مستقبل ہے۔ پرنسپل کی اس بات پر پورے پنڈال میں تالیوں کا ایک زبردست طوفان کھڑا ہو گیا اور ہر امیر باپ یہ سوچنے لگا کہ شاید یہ اس کا بیٹا ہو۔ پرنسپل نے اپنی جیب سے ایک بند لفافہ نکالا جس میں اس طالب علم کا نام درج تھا۔ پرنسپل کو خود بھی علم نہیں تھا کہ ٹاپ کس نے کیا ہے، کیونکہ نتائج کمپیوٹر کے ذریعے بورڈ کی طرف سے براہ راست اس لفافے میں بند ہو کر آئے تھے۔ پرنسپل نے فخر سے وہ لفافہ کھولا اور اس کے اندر موجود کاغذ کو باہر نکالا۔ اس نے کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر پر نظر ڈالی تو مائک کے سامنے کھڑے پرنسپل کے چہرے کا رنگ ایک ہی سیکنڈ میں بالکل سفید کاغذ کی طرح ہو گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور ایک شدید ترین صدمے سے پوری طرح پھٹ گئیں اور اس کے ہاتھ اس قدر بری طرح کانپنے لگے کہ وہ کاغذ اس کی انگلیوں سے پھسلنے لگا۔ مائک آن تھا اور پورے پنڈال میں پرنسپل کے اکھڑتے ہوئے اور بھاری سانسوں کی آواز بالکل صاف سنائی دینے لگی۔ پنڈال میں موجود تمام مہمانوں، اساتذہ اور والدین کو محسوس ہو گیا کہ کچھ بہت ہی عجیب اور غیر معمولی بات ہو گئی ہے۔ پرنسپل کا غرور اور اس کی وہ مسکراہٹ جیسے کسی نے ایک ہی لمحے میں چھین لی تھی۔ وہ بار بار اپنی آنکھوں کو مسل کر اس کاغذ کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اپنی نظر پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اس نے انتہائی لرزتی ہوئی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں مائک کے قریب منہ کیا اور اس کا گلا مکمل طور پر خشک ہو چکا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو حرکت دی اور کہا کہ اس سال پورے ضلعے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا نام ہے کوڈو۔ پرنسپل کے منہ سے یہ نام نکلتے ہی پورے پنڈال میں ایک ایسی موت جیسی اور خوفناک خاموشی چھا گئی کہ اگر کوئی سوئی بھی زمین پر گرتی تو اس کی آواز بھی بم کے دھماکے کی طرح سنائی دیتی۔ تمام اساتذہ جو کچھ دیر پہلے تک قہقہے لگا رہے تھے، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور وہ پتھر کے مجسموں کی طرح ساکت ہو گئے۔ امیر بچے جو اپنے مہنگے کپڑوں پر فخر کر رہے تھے، وہ ایک دوسرے کو انتہائی حیرت اور صدمے سے دیکھنے لگے۔ کسی کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک کچرا اٹھانے والا معذور اور اب نارمل اور غلیظ لباس والا چپڑاسی پورے ضلع کے تمام امیر اور ذہین بچوں کو پیچھے چھوڑ کر اول انعام کا حقدار کیسے بن سکتا ہے؟ یہ معاشرے کے اس فرسودہ اور ظالمانہ مائنڈ سیٹ کے منہ پر ایک ایسا زوردار اور بھیانک تمانچہ تھا جس کی گونج صدیوں تک سنائی دینے والی تھی۔ پنڈال کے بالکل آخری کونے میں جہاں مہمانوں کی کرسیاں ختم ہوتی تھیں، وہاں کھڑے کوڈو نے جب مائک پر اپنا نام سنا تو اس نے وہ پانی کا بھاری ٹرے جس کا بوجھ وہ سارا دن اٹھاتا تھا، اسے انتہائی سکون اور طمانینت کے ساتھ ایک پاس رکھی ہوئی میز پر رکھ دیا۔ اس نے اپنے میلے اور پسینے سے گیلے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تھوڑا سا جھاڑا اور انتہائی پر اعتماد اور مضبوط قدموں کے ساتھ
اس اونچے اور شاندار سٹیج کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس کے وہ لنگڑاتے ہوئے قدم آج کسی بادشاہ کی چال سے بھی زیادہ پروقار اور رعبدار لگ رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے پنڈال کے درمیان میں بچھے ہوئے اس سرخ قالین پر چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے تمام امیر لوگ اور وہ مغرور بچے جو اس پر کاغذ کی گولیاں پھینکتے تھے، وہ سب اپنا سر شرم سے جھکائے ہوئے تھے، اور کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ نظریں اٹھا کر اس معذور لڑکے کی طرف دیکھ سکے جس نے آج ان سب کے غرور اور ان کی دولت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ کوڈو کے چہرے پر کوئی تکبر یا غرور نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو صرف ان لوگوں کے چہروں پر ہوتی ہے جو کانٹوں پر چل کر اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ وہ اساتذہ جنہوں نے کوڈو کو دیکھ کر کھڑکیوں کے شیشے بند کر دیے تھے، آج وہ اس کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے تھے، اور ان کی گردنیں ندامت سے جھکی ہوئی تھیں۔ کوڈو آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر اس اونچے سٹیج پر پہنچ گیا جہاں پرنسپل بت بنا کھڑا تھا، اور اس کا چہرہ غصے، ہتک اور شرمندگی کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ پرنسپل کے لیے یہ کسی موت سے کم نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے لڑکے کو اپنے ہاتھوں سے سونے کی ٹرافی دے جسے وہ ساری زندگی انسان کا بچہ بھی نہیں سمجھتا تھا، لیکن پورے شہر کے سامنے اور میڈیا کے کیمروں کے سامنے وہ مجبور تھا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب سے بڑی اور چمکدار ٹرافی اٹھانی پڑی، اور وہ انتہائی غصے اور زہر آلود نظروں کے ساتھ کوڈو کو وہ ٹرافی دینے کے لیے جیسے ہی نیچے کی طرف جھکا تو اس کے ہوش مکمل طور پر اڑ گئے اور اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ پرنسپل جب نیچے جھکا تو اس کی نظر کوڈو کے ہاتھ میں موجود ایک انتہائی خوبصورت اور چمکدار لفافے پر پڑی جس پر کسی غیر ملکی سفارت خانے کی مہر لگی ہوئی تھی، اور اس پر دنیا کے سب سے بڑے اور مہنگی ترین یونیورسٹی کا نام سنہرے حروف میں درج تھا۔ کوڈو نے وہ ٹرافی پکڑنے کے بجائے انتہائی سکون سے مسکراتے ہوئے وہ غیر ملکی لفافہ پرنسپل کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دیا، اور پرنسپل کے بالکل قریب ہو کر انتہائی دھیمی مگر گونجدار آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، سر، آپ کو کیا لگتا تھا کہ میں صرف اس سکول کی کھڑکیوں کے باہر کھڑا ہو کر آپ کا یہ معمولی سا پرچہ حل کروں گا؟ میں نے ان کتابوں سے پڑھا ہے جو آپ کے بچے کچرے میں پھینک دیتے ہیں، اور میں نے اس کچرے سے پڑھ کر صرف اس ضلع میں ٹاپ نہیں کیا، اور یہ اس یونیورسٹی کا خط ہے جس میں انہوں نے نہ صرف مجھے مکمل اسکالرشپ پر پڑھنے کے لیے بلایا ہے، بلکہ آپ کے اس مغرور سکول کو میرے نام پر گود لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کے بعد یہ سکول آپ کے پیسوں سے نہیں، بلکہ اس معذور کوڈو کے دماغ کی وجہ سے ملنے والی گرانٹ سے چلے گا۔ پرنسپل کے ہاتھ سے وہ غیر ملکی لفافہ زمین پر گر گیا، اور وہ وہیں سٹیج پر گھٹنوں کے بل گر کر اپنے بالوں کو نوچنے لگا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے اور اس کے معاشرے نے جس ہیرے کو کچرا سمجھ کر جوتوں تلے روندا تھا، آج اس کی چمک نے ان سب کی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے اندھا کر دیا ہے۔ معاشرے کا وہ گھنونا اور طبقاتی مائنڈ سیٹ آج اس معذور اور غریب لڑکے کے قدموں میں
پڑا سسک رہا تھا اور کوڈو اس شاندار سٹیج پر ایک فاتح کی طرح کھڑا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ عظیم اور لازوال سبق دیتی ہے کہ انسان کی ظاہری شکل، اس کا لباس اور اس کی غربت کی جھونپڑی اور کوڑے کے ڈھیر میں سے بھی ایسے ہیرے پیدا کر سکتی ہے جو وقت آنے پر دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں اور مغرور انسانوں کا سر جھکا دیتے ہیں۔ انسانوں کو کبھی کسی غریب یا معذور کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ قدرت کب کس کچرے سے اٹھا کر کسے تخت پر بٹھا دے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اور کوڈو نے اپنی خاموش محنت سے اس ظالم دنیا کو یہی پیغام دیا تھا کہ اوڑھنے کے لیے پروں سے زیادہ ایک سچے اور مضبوط ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آج وہ ارادہ اس سکول کے سب سے اونچے سٹیج پر سب کو شکست دے چکا تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔